جہنم میں ابھی بتایا، جہنم کی آگ سے کسی کو نکالا جائے اور دنیا کی آگ میں ڈال دیا جائے تو وہ اس میں گہری نیند سو جائے گا۔ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ آگ اپنے اوپر بھڑکاتے ہو، سب سے زیادہ غیبت پر تم اپنے جسموں کو جلاتے ہو۔ میں کرتا ہوں تو میں جلا رہا ہوں۔ الغیبت اشد من الزنا، زنا سے بڑا گناہ ہے غیبت کرنا، نفرت کرنا۔ ذرا غور کرنا، ان الذین فرقوا دین اللہ یا دینہم، اللہ نے فرقہ واریت کو اپنا دین ہی نہیں قبول کیا۔ ان الذین فرقوا دینہم، جنہوں نے اپنے دین کو فرقہ واریت میں بدل دیا، لست منہم فی شیء، آپ کو ان سے کوئی تعلق نہیں۔ اس وقت غزہ میں ہزاروں بچے، بڑے بوڑھے، ہمارا تو قتل ہوتا ہے، شہید ہوتا ہے، جنتی ہوتا ہے، شہر کو کھنڈر بنا دیا، اور پھر اسی زوم میں ایران پہ حملہ کیا۔ تو اللہ نے ایران والوں کی مدد کی۔ یہودی اور عیسائی ایران والوں کو اس لیے نہیں قتل کر رہے کہ وہ شیعہ ہیں، وہ اس لیے قتل کر رہے ہیں کہ وہ مسلمان ہیں۔ ان الذین فرقوا دینہم، جنہوں نے اپنے دین کو فرقہ بنا لیا۔ اللہ نے کہا میرا دین یہ ہے ہی نہیں۔ میں تاریخ کا طالب علم ہوں۔ جب مغلیہ سلطنت آئی جن نے 350 سال حکومت کی، تو ہمایوں بیمار ہو گیا، اور بابر نے اس کی چارپائی کے گرد چکر لگاتے ہوئے کہا یا اللہ یہ بیماری میں نے لے لی، میں نے لے لی، میں نے لے لی، میں نے لے لی، میں نے لے لی۔ ہمایوں ٹھیک ہو گیا، بابر بیمار ہوا، 40 سال کی عمر میں مر گئے، بیٹا ہمایوں بنا۔ ہمایوں کو شیر شاہ سوری نے شکست دے دی، وہ نکل گیا، 15 سال باہر پھرتا رہا۔ پھر جب وہ واپس آیا تو وہ بیرم خان جرنیل تھا اس کی برکت سے اس نے سوریوں سے حکومت حاصل کی، فتح حاصل کی۔ بیرم خان شیعہ تھا، تاجکستانی تھا، ہندوستانی نہیں تھا۔ اور پھر اس کے بعد ایک خوفناک جنگ ہوئی، پانی پت کی دوسری لڑائی جسے کہتے ہیں، اس میں ایک طرف ہیمو تھا، ہندو سالار، اور ایک طرف بابر تھا، کتنا 12 سال کا۔ اس نے 12 سال کے بچے کے سر پہ تخت رکھا، ورنہ وہ خود بھی قبضہ کر سکتا تھا۔ اس کی وفا دیکھو، اس کے لیے مسئلہ نہیں تھا 12 سال کے بچے کے سر اڑانا، اس کو تخت پہ بٹھایا اور خود میدان جنگ میں اترا، اور ہیمو نے مغلوں کو شکست دے دی۔ بھاگنے لگے تھے کہ ایک مغل سپاہی کا تیر ہیمو کی آنکھ میں لگا، وہ ہاتھی پہ بیٹھا تھا، وہ جو گرا تو اس کے گرتے ہی ہندو بھاگنے لگے اور مغل واپس آنے لگے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فتح نصیب فرمائی، اور اہل السنت والجماعت کی حکومت 350 سال قائم رہی۔ پھر 1761 14 جنوری بروز بدھ، احمد شاہ ابدالی، مراٹھے جن کو مرہٹے کہتے ہیں، وہ چھا گئے تھے پورے ہندوستان پر، دلی فتح کر لیا تھا، اور ان کے پیشوا نے کہا، ان کے بادشاہ کو پیشوا کہتے تھے، پیشوا نے کہا کہ جامع مسجد دلی میں شیو جی کا بت رکھو۔ شیو جی ان کا بہت بڑا بھگوان ہے، وہ بس ایسے اس کی شکل ہوتی ہے، کوئی اس کا چہرہ نہیں ہوتا، بس ایسے شکل ہوتی۔ تو اس نے تیار کروا کے بھیج دیا کہ جامع مسجد کی دلی کی جامع مسجد میں شیو کا پتلا رکھو، کہ مراٹھے پونا سے نکلے اور دلی تک سارا فتح کیا، پھر پنجاب فتح کیا، ملتان فتح کیا، اٹک فتح کیا، پشاور فتح کیا۔ اتنی بڑی سلطنت کوئی ہندو قوم نہیں بنا سکی۔ تو احمد شاہ ابدالی کو شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ نے بلایا کہ اگر تم نہیں آتے ہو تو یہ اسلام کا وہ حال کریں گے جو اسپین میں عیسائیوں نے کیا تھا۔ اس سے پہلے 4 دفعہ احمد شاہ ابدالی آیا ہے، لوٹ مار کرنے آیا ہے، اور بے دردی سے اس نے مغلوں کا خزانہ خالی تھا تو اس کو بڑا غصہ چڑھا، انہیں متھرا ایک ہندوستان کا مذہبی شہر ہے، اس پہ حملہ کیا، اور اپنے فوجیوں سے کہا جو سر کاٹ کے لائے گا 5 روپے فی سر، 5 روپے۔ تو اس کا پچھلا جو تاریخ تھی وہ انتہائی خوفناک تھی۔ میں کہتا ہوں یہ اس جنگ کی وجہ سے بخشا گیا ہوگا احمد شاہ ابدالی، تو وہ بھی بہت ظالم تھا اور صرف لٹیرا تھا، لوٹ مار کرنے آتا تھا۔ اس دفعہ وہ شاہ ولی اللہ کی دعوت پہ آیا، 30,000 اس کے پاس کل لشکر تھا، 1.5 لاکھ مراٹھوں کا لشکر تھا، 10,000 اس کا بیٹا لے کر آیا پنجاب سے، اس کا نام تھا تیمور، اور روہیل کھنڈ کا سردار نواب نجیب الدولہ
10,000 وہ لشکر لے کر آئے تو کتنے ہو گئے؟ 50. اب بھی 1 لاکھ کا فرق. تو سکھوں کو ہندوؤں کو اطمینان تھا کہ اودھ کی ریاست شیعہ ہے، وہ احمد شاہ ابدالی کی مدد بالکل نہیں کریں. لیکن پتہ اس وقت چلا جب شجاع الدولہ 20,000 کا لشکر لے کر احمد شاہ ابدالی کی فوج میں آ کے شامل ہوا، وہ ہو گئے 70,000. یہ لشکر شیعوں کا سبب بنا اہل سنت کی فتح کا. دل کے پھپھولے جل اٹھے سینے کے داغ سے، اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے. اور شجاع الدولہ کا لشکر پہلی صف میں تھا، سب سے زیادہ شہید اس میں ہوئے. اور ایک دفعہ ایسا لگا کہ جنگ بازی لے گئے مراٹھے 1.5 لاکھ، پھر بھی یہ تھوڑے تھے 70,000. تو احمد شاہ ابدالی سالار بہت اچھا تھا، لٹیرا تو تھا لیکن سالار بہت اچھا تھا. اس نے 15,000 پیچھے چھپا کے رکھے ہوئے تھے کہ اگر قدم اکھڑے تو تازہ دم فوج لاؤں گا. تو مراٹھوں نے قدم اکھاڑ لی، ان کے لوگ بھاگنے لگ گئے. تو پھر احمد شاہ ابدالی نے اس وقت 15,000 کا لشکر بیچ میں ڈالا. اور اسی اثناء میں ان کا جو سردار تھا وشواس راؤ بھاؤ، وہ قتل ہو گیا. اس کا بھائی قتل ہوا، اس کو فائر لگا. تو سدا شیو راؤ بھاؤ، نام بھی یاد آ رہے ہیں تمہاری برکت سے، سدا شیو راؤ بھاؤ کو گولی لگی، وہ گر کے مر گیا. تو وشواس راؤ وہ ہاتھی پہ بیٹھا تھا کہ اس نے دیکھا میرا بھائی مر گیا، تو اس نے چھلانگ لگائی اپنے بھائی کے لیے اور گھوڑے پہ چڑھ گیا. تو مراٹھوں نے دیکھا کہ ہمارا تو سردار کوئی نہیں، ہاتھی خالی ہے. اللہ نے ایسا روب ڈالا کہ سب بھاگ پڑے اور اللہ تعالیٰ نے شکست کو فتح میں بدل دیا. ابھی اللہ ان کی کیسی مدد کر رہا ہے. یہ کیسے نامراد لوگ ہیں جو اس وقت یہ فرقہ واریت کو آگ دے رہے. ہمارا اختلاف ہے، رہے گا، امہات العقائد میں ہے، لیکن ابھی وہ اس لیے نہیں مارے جا رہے کہ شیعہ ہیں، وہ اس لیے مارے جا رہے ہیں کہ وہ مسلمان سمجھتے ہیں. اللہ کے واسطے بیٹھا کبھی اس گندگی میں نہ پڑ، اس گندگی میں نہ پڑ. میرے نبی نے منافقوں کو سینے سے لگا کے رکھا. بریلیوں سے تمہیں نفرت، شیعوں سے تمہیں نفرت، اہل حدیث سے تمہیں نفرت، دیوبندی اہل حق نبیوں کے قریب، باقی سارے جہنم کا ایندھن. کیا تم ظلم کرتے ہو؟ اللہ کی رحمت کو کیوں بند کرتے ہو؟ پتہ نہیں کس کی کیا ادا. ایک ذرہ ایمان بھی کسی کے اندر ٹک گیا، جنت اس کے لیے واجب ہوگی. بڑا دکھ ہوتا ہے، نہ مطالعہ ہے، نہ بصیرت ہے، نہ فراست ہے، نہ کوئی صحبت ہے کہ کوئی اچھے لوگوں کی صحبت ہی ہو. تو میں تو روز دعا کرتا ہوں. ہمارا نیا سال تو ہجری کے اعتبار سے ہوتا ہے تو وہ محرم ہو گیا ہے. اب آنے والا سال ہماری زندگی کا بہت بڑا حصہ ہم سے چھین کے لے جاتا ہے اور ہم بے بس ہو کر اسے دیکھتے ہی رہ جاتے ہیں. دنیا کی ہر چیز پر ہم نے اپنے پہرے بٹھائے ہوئے ہیں، لیکن وقت اور زندگی جو سب سے قیمتی سرمایہ ہے، روزانہ ہم سے گردش دوران، سورج اور چاند کی گردش، دن اور رات کا ہیر اور پھیر، کہ ہماری زندگی ہم سے چراتا چلا جاتا ہے. اللہ کا غیبی نظام ہماری زندگی سے ٹائم کو، وقت کو گھٹاتا چلا جاتا ہے، یہاں تک کہ ہر آنے والی وہ موت کو گلے لگا کر اللہ کے پاس پہنچ جاتا ہے. تو نئے سال کے حوالے سے دو باتیں کرنی. واقعہ کربلا کے حوالے سے تو میرے کلپ کافی چل رہے ہیں. ایک حدیث پہلے سناؤں گا، اس کے بعد 2 حدیثیں. اور میرے نبی نے ارشاد فرمایا کہ علموا اولادکم القرآن و محبتی و محبت اہل بیتی او کما قال. میرے نبی نے فرمایا کہ اپنی اولاد کو 3 چیزیں سکھاؤ. ایک قرآن سکھاؤ کہ قرآن زندگی گزارنے کا طریقہ بتاتا ہے. میڈیکل سائنس ہو یا انجینئرنگ سائنس ہو یا کائنات کا کوئی بھی علم ہو، وہ انسان بننا نہیں سکھاتا. اناٹومی پڑھ کے ڈاکٹر بن جائے گا. انسان بننے کے لیے قرآن پڑھنا پڑے گا، سیکھنا پڑے گا. تاجر، سیاستدان، زمیندار، بادشاہ، بیگم، ملکہ، رانی، فقیر، امیر، سب اس چیز کے محتاج ہیں کہ زندگی کیسے گزارنی ہے، اچھی زندگی جس پر اللہ بھی راضی ہو اور ہم بھی سکون سے رہیں. وہ قرآن کہ قرآن ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، یہ دعویٰ صرف قرآن کا ہے. میرا اللہ فرماتا ہے
کہ صرف قرآن ہی ہے جو تمہیں صحیح زندگی گزارنے کا طریقہ بتاتا ہے۔ ہمارے گھروں کی زندگی انتشار کا شکار ہے، شادی ہوتے ہی طلاقیں ہو رہی ہیں، طلاقوں کی ریشو بڑھ رہی ہے کہ والدین اپنے بچے بچیوں پر صرف پڑھائی پڑھائی پڑھائی، اور ہمارے پاکستان میں پڑھائی تو ہے نہیں، صرف کاروبار ہے۔ تو بچے بچیوں کو پتہ ہی نہیں ہوتا جب شادی ہوتی ہے کہ زندگی کیسے ایسے والدین کو بھی نہیں پتہ ہوتا کہ ہم نے اپنی اولاد کو کس بنیاد پہ کھڑا کر۔ تو قرآن وہ زندگی بتاتا ہے جس پر چل کر ہر بڑا چھوٹا بڑی چھوٹی خوشگوار زندگی گزار سکتے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ اپنی اولاد کو قرآن سکھاؤ۔ دوسرا فرمایا وہ محبت، اور میری محبت سکھاؤ، کہ آپ نے فرمایا لن یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من الناس وولدہ ووالدہ اجمعین۔ آپ نے فرمایا کہ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارا ایمان مکمل ہو تو میری محبت اپنی ذات سے، اپنے والدین سے، اپنی اولاد سے اور پوری دنیا کے انسانوں سے مجھے سب سے زیادہ پیار دو گے تو تمہارا ایمان مکمل ہوگا۔ تو اللہ کے نبی کی محبت کے بغیر ایمان کامل ہو نہیں سکتا۔ اب محبت کا کیا پیمانہ ہے، کیا معیار ہے؟ ایک ہم نے بنائے ہوئے ہیں، مختلف معیار بنائے ہوئے ہیں عشق رسول کے، محبت رسول کے، لیکن میں وہ معیار بتاؤں گا جو نہ میرا بتایا ہوا نہ کسی اور کا، وہ میرے نبی کا بتایا ہوا ہے کہ اللہ کے رسول سے پیار کرنے والے ہوتے کون ہیں۔ تو آپ وضو فرما رہے تھے، صحابہ آپ کے وضو کا پانی نیچے سے یوں بک بھر بھر کے کوئی پی رہا ہے، کوئی منہ تے لا رہا ہے، کوئی ہتھاں تے کوئی سینے تے۔ تو آپ نے پوچھا ما یحملکم علی ھذا، بھئی یہ کیا کر رہے ہو، کیوں کر رہے ہو؟ کہ حبا للہ۔ تو صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ آپ اور آپ کے رب کی محبت میں کر رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو ہم نے فرمایا کہ میں تمہیں بتاتا ہوں کہ مجھ سے محبت کرنے والا اور اللہ سے محبت کرنے والا کون ہے۔ ایڈا سستا سودا نہیں ہے کہ صرف میرے وضو دا پانی تسی پی لو تے تسی میرے عاشق بن جاؤ، کہ وہ میں تمہیں بتاتا ہوں کہ اللہ اس کے رسول سے محبت کا پیمانہ کیا ہے۔ وہ پیمانہ ہے کہ اگر تم اس پر پورے اتر گئے تو دو طرفہ کام ہو جائے گا، تم اللہ رسول سے پیار کرو گے، اللہ رسول تم سے پیار کریں گے۔ تو اب نے فرمایا فَلْيَسْتُقِ الْحَدِيثَ إِذَا حَدَّ، جو مجھ سے اور میرے رب سے پیار کرتا ہے اس کی پہلی نشانی یہ ہے کہ وہ ہمیشہ سچ بولتا ہے، کبھی جھوٹ نہیں بول۔ اس پیمانے پہ پاکستان کے 22 کروڑ انسانوں کو تولو تو چند ہزار ہی نکلیں گے، ورنہ میرے ملک پہ جھوٹ کی لعنت چھائی ہوئی۔ فَلْيُؤَدِّ الْأَمَانَةَ إِذَا تُؤْمِنَ، جو مجھ سے اور میرے اللہ سے پیار کرتا ہے وہ کبھی کسی کو دھوکہ نہیں دیتا، ہمیشہ دیانتداری سے کام کرتا ہے، دیانتداری سے ہر ڈیل کرتا ہے۔ اس پر تولیں تو پورے پاکستان کے بازار، تجارت، سیاست، ذمہ دارہ، لین دین دھوکہ ہی دھوکہ ہے، فراڈ ہی فراڈ ہے۔ اس میں بھی چند سو ہی نکلیں گے جن کو اللہ رسول کے محبت کی گارنٹی ملی۔ تیسرا فرمایا فَلْيُحْسِنْ جِوَارَ مَنْ جَاوَرَهُ، جو اللہ اس کے رسول سے پیار کرتا ہے وہ ہمیشہ پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے، چاہے وہ مسلم ہوں نان مسلم ہوں، چاہے وہ اپنے ہوں غیر ہوں، اچھے لگتے ہوں برے لگتے ہوں، وہ ہمیں برا سمجھتے ہوں، لیکن اللہ اس کے رسول سے پیار کرنے والے کی تیسری نشانی یہ ہے کہ وہ اپنے پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے۔ یک طرفہ وہ تا کر دے نہیں، ایسی کیوں کریے، انہوں سانو کدی سلام نہیں کیتا اسی کیوں سلام کریے، وہ سانو کدی پوچھن نہیں آئے اسی کیوں پوچھن جاویے۔ یہ عشق رسول کے دعوے دار تو ہو سکتے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں ان کی کوئی گارنٹی نہیں ہے، یہ خارج ہے۔ اور یہ بھی ہمارا سارا معاشرہ میں دیکھتا ہوں تو انتقامی معاشرہ ہے۔ ہمارے علاقے کی مثال ہے جی، قدمہ دے قدم ہون دن، کیا مطلب کہ جو ہمیں پوچھنے آئے گا ہم بھی پوچھنے جائیں گے، جو ہمیں سلام کرے گا ہم بھی سلام کریں گے، جو نہیں کرے گا تو ایسا کیوں کریے۔ یہ میرے ملک کے اخلاق یہ ہیں، اور میرے نبی فرما رہے ہیں کہ مجھ سے محبت کی تیسری نشانی یہ ہے کہ وہ یک طرفہ ہو کر اپنے پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے۔ تو اس حوالے سے نیا سال شروع ہو رہا ہے، ہم قرآن سیکھیں، اللہ کے نبی کی محبت سیکھیں۔ تیسری چیز فرمائی وہ محبت اہل بیتی، اور اپنی اولاد کو میرے اہل بیت کی محبت سکھاؤ۔ اس کے بغیر نہ ایمان مکمل ہے،
نہ زندگی مکمل ہے نہ راستہ طے ہوگا۔ کہ آپ نے فرمایا غدیر خم کے موقع پر جب آپ حج سے واپس تشریف لا رہے تھے کہ میں تم میں دو بڑی بھاری چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، اگر ان کو مضبوطی سے پکڑ کے رکھو گے تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے اور مجھ سے ملو گے۔ خلاصہ کے طور پر ایک میری کتاب اور ایک میرے اہل بیت۔ تو ہم نے قرآن کے ساتھ بھی ناانصافی کی ہے اور اہل بیت کے ساتھ بھی ناانصافی کی ہے۔ درد سے کہہ رہا ہوں یہ بات، میں فرقہ واریت سے بالا تر ہو کر یہ بات کر رہا ہوں کہ ہمیں اگر ان کے گھرانے سے پیار نہیں ہے تو وہ کیا ایمان ہے اور کیسا ایمان ہے؟ تو اللہ اس کے رسول نے جو محبت کی نشانی بتائی ہے وہ بھی میں نے بتا دی، اور جو اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ 3 کام اپنی اولاد کو سکھاؤ: قرآن، میری محبت، میرے اہل بیت کی محبت۔ تو آؤ بھائی ہم اپنے ملک کے لیے بھی ایک اچھے پاکستانی بنے، سچ بول کے، دیانتداری، محبت، ایثار، وفا، صحیح تولنا، صحیح بولنا، اور ماں باپ کی خدمت، بیوی کے ساتھ اچھا سلوک، اولاد کے ساتھ محبت۔ یہ سارے وہ چیپٹر ہیں جو اس وقت بالکل ادھورے پڑے ہوئے ہیں۔ صرف نماز پڑھ لینا اور حج عمرے پہ زور لگا دینا بہت اچھی بات ہے، میں کسی نیکی کی قدر نہیں گھٹانا چاہتا، لیکن اور بھی دکھ ہیں زمانے میں محبت کے سوا، راحتیں اور بھی ہیں وصل کی راحت کے سوا۔ اسلام تو ایک زندگی ہے، یہ تو چند مختصر عبادات پوری زندگی پر تو نہیں ہے نا۔ اس لیے میری فریاد سنو اللہ کے واسطے، علماء سے بھی کہتا ہوں، خطیبوں سے بھی کہتا ہوں، اپنا مسلک پیش نہ کرو، اسلام پیش کرو۔ اسلام ایسی خوبصورت زندگی ہے کہ اس کا خریدار آپ کو ہر انسان بنے گا۔ آپ سن لیں گے تو آپ کا احسان ہو، آپ کر لیں گے تو آپ کی دنیا بھی بنے گی، آخرت بھی بنے گی، ورنہ فقیرانہ آئے صدا کر چلے، میاں خوش رہو ہم دعا کر چلے۔ وہ جو گیت تم نے سنا نہیں میری عمر بھر کا ریاض تھا، میرے درد کی تھی وہ داستاں جسے تم ہنسی میں اڑا گئے۔ السلام علیکم۔